کو یاد پڑھاتا ہے تو پھر وہ بات یاد پڑ جاتی ہے۔ شریعت کے احکام بھی ہم بہت سارے جانتے ہیں، فضائل بھی جانتے ہیں، مسائل بھی جانتے ہیں، لیکن جب اس کو بار بار سنا جاتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح بیٹری چارج ہوتی ہے اسی طرح ایمان کی بیٹری بھی چارج ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یاد دہانی کراتے رہو، کہ ایمان والوں کو یاد دہانی کرانا فائدہ دیتا ہے، نفع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، موت و حیات جس کے قبضے میں ہے، سب کچھ جس کے قبضے میں ہے، تمام چیزیں نہ صرف اس دنیا کی بلکہ سارے جہان کی جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ کے قبضے قدرت میں۔ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بھی شے اللہ کی قدرت سے باہر نہ کبھی تھی اور نہ ہے نہ کبھی ہوگی۔ دنیا کی طاقت، بڑے بڑے حکومتوں کے مالک، سپر پاور طاقتوں کے مالک بھی اللہ کی ذات کا ایک ذرہ بھی بگاڑنا تو بہت دور، تصور بھی کر کے دیکھے تو سمجھ میں آ جائے گا کیا ہو جائے گا۔ یاد ہے آپ کو فرعون زمانہ نے جب اللہ کو چیلنج کیا، جب اس نے حامان سے یہ کہا تھا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، کہ اے حامان ایک بہت اونچا محل بناؤ جو آسمانوں تک جائے، میں اوپر چڑھ کر کے ذرا دیکھوں تو موسیٰ کے رب کو۔ اللہ کی قدرت، جب اللہ کسی کو چھوٹ دیتا ہے تو ایک دم چھوٹ دے دیتا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو اس کو اور آسائش دے دیتا ہے، اور آسانیاں دے دیتا ہے۔ اس کا ظلم اور بڑھ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو اس کے حقدار ہیں، ہم ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تو اس زمانے میں، فرعون کے زمانے میں 50,000 سے زیادہ معمار لگائے گئے، بنانے والے کاریگر مزدور لگائے گئے، اس زمانے کی بات ہے۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ محل بننا شروع ہوا۔ ایک طویل عرصے کے بعد آسمان تک تو بہت دور، اپنی وسعت کے مطابق جتنا وہ بنا سکا اس نے بنایا۔ اس زمانے کی جو انجینئرنگ تھی اپنے حساب سے اس نے بہت اونچا محل بنایا، بہت اونچا۔ اب آپ ایک مثال لیجئے، جیسے پانی کی جو ٹنکی ہوتی ہے بڑی اونچی والی جو سپلائی ہوتی ہے، اس ٹنکی پہ انسان چڑھتا ہے، پھر جب نیچے جھانکتا ہے تو ایک ڈر سا لگتا ہے، جلدی آدمی چڑھنے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ لیکن فرعون چڑھ گیا اوپر، اتنا بڑا جب محل بنا تو بننے کے بعد فرعون چڑھ بھی گیا، اللہ نے چڑھا بھی دیا۔ پھر چڑھ کر کے فرعون نے بھی کیا کیا کہ تیر نکالا اور تیر کو آسمان کی طرف چلایا۔ اللہ رب العزت نے بھی اس تیر کو اپنی طرف لیا، اس کو خون میں رنگ کر کے واپس پھینک دیا۔ اب فرعون جشن منانا شروع کیا، دیکھو میں نے تو موسیٰ کے رب کو معاذ اللہ ختم کر دیا، ختم کام اللہ کا معاذ اللہ۔ اب فرعون ہنگامہ کر رہا، خوشیاں منا رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کے لوگ بے چین، تو فرعون خوشیاں منا رہا ہے۔ تو جب ظلم حد سے بڑھا اور جب اس کی خوشیاں کوئی زیادہ ہی اچھلنے لگا وہ، تو جبرائیل آئے۔ جبرائیل جن کے 600 پر ہیں، ایک دو پر نہیں، پرندوں کی طرح پر نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے کتنے بڑے پر ہیں ہر فرشتے کے پاس۔ کسی فرشتے کے 2 پر، کسی کے 3، کسی کے 4، اس طرح سے 4 پر، کسی کے الگ الگ پر ہے۔ حضرت جبرائیل کے 600 پر ہیں۔ جبرائیل نے ہلکا سا بس دھکا دیا، اشارہ کیا، سارا محل دھام سے گر گیا۔ ہزاروں فوجی فرعون کے اس میں دب کے مر گئے۔ کہاں گئے اس کی بادشاہت؟ کہاں گیا رب کو چیلنج کرنا، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب؟ سب ختم ہو گیا نا۔ بہت سے واقعات ہیں
تو اللہ کی قدرت پہ انسان کو ہمیشہ یقین کرنا چاہیے. دنیا کے بڑے سے بڑے طاقتور لوگ لاکھ کوشش کے باوجود، لاکھ پلاٹنگ و سازش کے باوجود رب کائنات کا ایک ذرہ بگاڑنا تو بہت دور تصور بھی نہیں کر سکتے. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ سازشیں کیے لیکن اللہ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر ہے. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اور ان کفر کرنے والوں کی سازشیں تو ایسی ہے، قرآن نے مثال دیا اتنی خطرناک سازشیں ہیں اہل ایمان کے خلاف، اتنی خطرناک سازشیں کہ جیسے پہاڑ ہل جائے اپنی جگہ سے، اتنی سازشیں. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. لیکن آگے کہا گیا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ. اللہ کو اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے سے مخالفت کرنے والا نہ پانا. یعنی اللہ نے جو وعدہ فرمایا پیغمبروں سے، اللہ اس وعدے کو پورا کر کے رہے گا. یعنی اہل ایمان کی مدد اللہ کرے گا، مومن کی، ایمان والوں کی اللہ مدد کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے بن جائیں، کامل ایمان والے بن جائیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غم مت کرو، تم رنج مت کرو، بلند تم ہوگے، اونچے مقام پہ تم جاؤ گے، کامیابی تمہیں ملے گی. شرط کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان کنتم مومنین، تم یہ مومن کامل تو ہو جاؤ، تم مومن کامل تو ہو جاؤ. تو ایمان شرط ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح شرط ہے. عمل صالح کی بڑی کمی ہے، اسی کمی کی وجہ سے آج ہم پیچھے جا رہے ہیں. تو اللہ کی طاقت کا یقین ہمیں رکھنا ہے مکمل، صرف زبانی نہیں، عملی اعتبار سے بھی. ہر چیز میں، جسمانی اعتبار سے، بیماریوں کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، مصیبتوں کو دور کرنے کے اعتبار سے، مصیبتوں کو دینے کے اعتبار سے، ہر طرح سے اللہ کی مدد کا یقین کرنا ہے. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اس طرح سے بہت سے واقعات ہو سکتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کے بکریوں کا ریوڑ تھا. ایک بندہ اس سے ملا، پوچھا تمہاری کتنی بکریاں ہیں؟ اس نے کہا میرے 12 بکریاں ہیں. ان 12 بکریوں سے میں سالانہ 6 لاکھ کماتا ہوں. ان 12 بکریوں سے میں سالانہ 6 لاکھ کماتا ہوں، گویا کہ 50,000 مہینہ میں کماتا ہوں. بکریاں بچہ دیتی ہے، ایک بکری کئی کے بچہ دے دیتی ہے، پھر اس کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، اچھی انکم ملتی ہے. تو اس نے کہا کہ جب بکریوں کو اس نے گینا تو تعداد بکریوں کی 13 نکلی. اس نے کہا تم 12 بتا رہے ہو، تعداد تمہارے بکریوں کی 13 ہے. اس نے کہا جب آپ نے پوچھا ہے تو سن ہی لیجئے، میں نے 12 کیوں کاؤنٹ کیا، 12 کیوں گنا، 13ویں کو کیوں چھوڑ دیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو 13ویں بکری ہے اس سے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں سال میں. ان 2 بچوں میں سے ایک بچے کی میں قربانی کرتا ہوں اور ایک بچے کو میں کسی غریب کو دے دیتا ہوں. یہ میرا معمول ہے، یہ میرا معمول ہے. ہر سال اس 13ویں بکری سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک بچے کو میں قربانی کرتا ہوں اور ایک بچہ کسی غریب کو دے دیتا ہوں. وہ غریب اپنا اس بچے سے اپنا رزق کا سامان مہیا کرتا ہے. کہنے لگے یہی اصل جو جملہ ہے، جو 13ویں بکری تھی اس نے کامیابی کا وہ اصول، وہ ضابطہ دکھایا کہ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے فلسفے کے ماہر اور بڑی بڑی کامرس کی کتابیں جو نہ بتا سکی، وہ ایک دیہاتی، ایک جاہل شخص، بکریوں کو پالنے والا، اس نے سمجھا دیا کہ رزق کہاں پوشیدہ ہے، رزق کہاں پوشیدہ ہے، کیسے انتظام کرنا ہے. ایک
بات سمجھا دیا، باضابطہ اس کا معمول۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص رستے سے گزر رہا تھا، آواز آئی بادل کی، اے بادل جا فلاں کے کھیت میں پانی سیراب کر۔ اس نے کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، کسی شخص کا نام لیا جا رہا ہے؟ تو دیکھا کہ بادل چلا اور ایک پتھریلی زمین پہ وہ بادل برسا، پھر وہ بارش کا پانی وہاں سے نالیوں کے ذریعے ایک نہر میں آیا، وہ شخص اس کے قریب پہنچا، پھر نہر سے ایک نالیوں کے ذریعے وہ پانی ایک بندے کے کھیت میں آیا، اس کے کھیت میں آیا تو پہنچا اس کے کھیت میں تو دیکھا کہ ایک شخص ہے بزرگ نما، سلام کیا، ان کا نام پوچھا تو نام بتایا تو بالکل وہی بے عینی ہی نام جو اس نے آسمان سے، جو اوپر سے آواز آئی تھی، اس نے جو سنا تھا وہی نام بالکل۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے میرا نام کیوں پوچھا، کیا سبب ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے بادل کے بارے میں آواز سنا کہ اے بادل فلاں کے کھیت کو سیراب کرنا ہے، اور کہیں نہیں بادل جو ہے برسا، صرف آپ ہی کے کھیت میں پانی آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا اس کا ہے؟ کہنے لگے بات دراصل یہ کہ میں جو کھیتیوں کی پیداوار ہوتی ہے اس پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے، گھر کے خرچے کے لیے، اور ایک حصہ خرچ کرتا ہوں اللہ کے راستے میں، اور تیسرا حصہ خرچ کرتا ہوں اسی کھیتی کے پیداوار کے لیے، جو بیج کے لیے اور جو ضرورت ہے کھیتی کی، ایک حصہ اس پہ لگاتا ہوں۔ تو ایک حصہ پیداوار کا بال بچوں کے لیے، گھر کی ضرورت کے لیے، ایک حصہ پورا کا پورا اللہ کے راستے میں، غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، اور ایک حصہ کھیتیوں کی جو ضرورت ہے اس میں لگاتا ہوں۔ تو اس نے کہا یہی وہ اصول ہے جس سے آپ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا معمول ہے اور ہمیں ہمیشہ ہمارا کھیت سرسبز و شاداب رہتا ہے، نہ کبھی کھیتیوں میں کمی ہوتی ہے، نہ غلے میں کمی ہوتی ہے، ہمیشہ ہمارا کھیت ہرا بھرا رہتا ہے اور اللہ ہمیں دیتا ہے۔ تو اگر ہم ان اصول کو اپنا لیں تو اللہ جو دینے والا خالق و مالک ہے وہ ہمیں خوب دے گا، کسی اعتبار سے کمی نہیں ہوگی۔ میں نے معلوم کیا آج سے 50 سال پہلے نہیں بلکہ سن 1949 کی بات ہے، 1 بیگھے کھیت میں 1.5 سے 2 کنٹل گیہوں ہوا کرتا تھا۔ آج کی ڈیٹ میں 1 بیگھے کھیت میں 15 سے 20 کنٹل گیہوں ہوتا ہے۔ اتنی آبادی بڑھ گئی تو اللہ نے رزق بھی بڑھا دیا، کھیتی وہی، زمین اتنے ہی، اور کئی گنا اللہ نے بڑھا دیا، اور جتنی ہی آبادی بڑھے گی قیامت تک آبادی بڑھتی رہے گی، زمین اتنی ہی رہے گی، اللہ سب کو کھلائے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنے اولاد کو فاقے کے ڈر سے، بھوکمری کے ڈر سے، مالی تنگی کی وجہ سے مت مارو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، تمہاری اولاد کو ہم کھلاتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، یہ جملہ بھی بڑا وہ ہے، وَإِيَّاكُمْ تاکید کے لیے کہ تم کو بھی میں ہی کھلاتا ہوں۔ رب یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اولاد کو چھوڑو، تم کو بھی میں ہی کھلاتا ہوں۔ تو اللہ کی طاقت کا، اللہ کی قدرت کا جب ہمارے اندر یقین ہوگا، یقین کامل، جو قرآن چاہ رہا ہے، جو حدیث پاک چاہ رہی ہے، جو اللہ چاہ رہا ہے، جو اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں، جب یہ یقین کامل پیدا ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کون ضرورت مند ہے، کون پریشان حال ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، ہم اس کے دکھ درد میں کام آنے والے بنے، اس کی مصیبتوں میں کام آنے والے بنے۔ اللہ ہماری مدد کرے گا، ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے۔